الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عقیدتنا فی المجتہد، ہمارا عقیدہ مجتہد کے بارے میں۔ مجتہد و عقیدتنا فی المجتہد الجامع لشرائط، ہمارا عقیدہ اس مجتہد کے بارے میں جو جامع شرائط ہوتا ہے، تمام شرائط کو کیا ہوتا ہے؟ جامع۔ کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ انہ نائب للامام، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف فی ہیں، کیونکہ چھوٹی کتاب ہے، اب صرف ترجمہ کی حد تک جائیں گے، زیادہ گہرائی میں چلو نہیں جاتے، ابتدائی کتاب ہے تو مختلف فی چیزیں ہیں اس میں، کچھ الفاظ۔ انہ نائب للامام، مجتہد نائب امام ہوتا ہے، فی حال غیبت ہی، حالت غیبت امام، ٹھیک ہے نا، یہ متفق علیہ بات ہے، واقعاً وہ نائب امام ہوتا ہے۔ جی اس پہ کیا دلیل ہے؟ ہاں فرامین ہے، میں نے عرض کی نہیں تھی ابتدا سے، من کانا من الفقہاء سائلا لنفس، اس طرح کے، ٹھیک ہے نا۔ نائب کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نائب کی دو قسمیں ہیں اور سیرت بھی معصومین کی دلالت کرتی ہے۔ نائب عام ہوتا ہے، نائب ایک خاص ہوتا ہے۔ نائب خاص اسے کہتے ہیں جسے خود ڈائریکٹلی نام لے کر معین کرے امام، ٹھیک ہے۔ نائب کا سلسلہ خود امام نے، ائمہ نے اپنے پورے ادوار میں رہا چلایا، ہر جگہ امام خود نہیں جاتے تھے، نائب بھیجتے تھے، وہ نائب کل منوب سمجھا جاتا تھا، اس کی بات امام کی بات سمجھی جاتی تھی، جبکہ وہ غیر معصوم تھا، امام معصوم ہوتا ہے۔ مالک جا رہے ہیں، مالک اشتر معصوم تو نہیں ہے، نائب بن کے جا رہے ہیں کس کے؟ امام علیہ السلام، یہ نائب خاص ہے۔ محمد بن ابی بکر گئے، نائب خاص ہے، ٹھیک ہے نا۔ زرارہ جا رہے ہیں کسی جگہ پر، جابر جا رہے ہیں، امام بھیج رہے ہیں، ابان بن تغلب بتا رہے ہیں، یہ حشام بتا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ نائب خاص ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام یونس بن عبد الرحمن، کسی نے پوچھا یونس ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں، آیا یونس سے ہم احکام لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اتنا دور سفر کر کے آپ تک ہیں؟ ٹھیک ہے، کہا لے سکتے ہیں، اس کی بات میری بات، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ رہا ہے، وہ عمل کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ اچھا، تو وہ ہوتا ہے نائب خاص۔ اور نائب عام کسے کہتے ہیں؟ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار بتایا، اس معیار پہ پورا اتر جائے، وہ نائب ہوتا ہے، جسے ڈائریکٹ نام لے کر معین نہ کرے۔ غیبت امام کے دور میں امام نام لے کر کسی کو معین نہیں کر رہے کہ میرا یہ نائب ہے، ٹھیک ہے نا۔ نائب خاص ہونے کا دعویٰ جو بھی کرے گا وہ کیا ہے؟ امام نے جھٹلا دیا کہ میرا رابطہ امام سے، میں ان کا نائب خاص ہوں، مولا فرمائے اسے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ نائب عام مولا جاتے ہوئے ایک تحریر لے کر دے گئے، توقیب دی کہ جو بھی ان شرائط پہ پورا اترے گا آپ ان سے مسائل لے سکتے ہیں، ہماری شریعت کے مسائل لے سکتے ہیں، گویا کہ وہ ہمارا مسائل بتانے میں نائب ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کہتے ہیں نائب عام۔ وَهُوَ الْحَاكِمُ وَالرَّئِيسُ الْمُطْلَقُ، مجتہد حاکم اور رئیس مطلق ہوتا ہے۔ وَلَهُ مَا لِلْإِمَامِ فِي الْفَصْلِ فِي الْقَضَايَا، مجتہد کے لیے وہی کچھ ہے جو امام کے لیے ہوتا ہے فیصلے کرنے میں، اور فی القضایا، قضایا یعنی جو یہ معاملات پیش آتے ہیں انسان کو، ان قضیہ میں فیصلے کرنے میں جو حق امام کا ہے وہی کس چیز کا ہے؟ کس کا ہے؟ مجتہد کا ہے۔ والحکومت بین الناس، جس طرح امام کو لوگوں پر حاکمیت ہے اسی طرح نائب امام کو حاکمیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیبت کے دور میں، امام کی عدم موجودگی میں، ٹھیک ہے۔ وراد علیہ راد علی اللہ، یہ جو رئیس مطلق ہے نا، مطلق پہ کیلو کال کافی ساری ہے، ٹھیک ہے نا۔
ولایت فقیہ کی طرف اشارہ ہے نا. ولایت فقیہ جو ہے مطلق ہے یا مقیدہ ہے، اس میں کافی کیل و کال ہے، اسے سرچ کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، یہ لائن اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وراد علیہ راد اللہ، راد علی الامام، راد علیہم نائب خاص پر یا نائب عام پر کو رد کرنا، امام کو رد کرنا ہے. وراد علی الامام راد علی اللہ، امام کو رد کرنا گویا کہ اللہ کو رد کرنا ہے. اور جو اللہ کو رد کرے علی حد شرک باللہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں گویا کہ شرک کر رہا ہے. کما جاء فی الحدیث عن صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح کہ یہی بات حدیث میں آئی ہے. کیا؟ راد علیہ، راد علی الامام، ہمارے نائب کو جو رد کرے گا وہ گویا کہ ہمیں رد کرنا، کیونکہ ہم نے بھیجا. جناب مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں، جناب مسلم کے ہاتھ پر نہیں، وہ کہہ رہے تھے حسین علیہ السلام کی بیعت ہو رہی ہے، ہاتھ جناب مسلم کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب نہیں کہ جناب مسلم امام ہو گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تباہ کرنا و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام رسول ہے، رسول اللہ ہے. مجتہد کی بات ماننا گویا کہ امام کی بات کا ماننا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مجتہد کو امام کہہ رہے ہیں. طول میں ہے. اچھا، فلیس المجتہد الجامع للشرائط مرجعا فی الفتیہ فقط. مجتہد جو جامع شرائط ہوتا ہے یہ فقط فتاوی میں مرجع نہیں ہوتا، فقط فتاوی میں اس کی طرف رجوع کیا جائے بس اتنا نہیں. بل لہ الولایۃ العامہ، یہ آ گئی بات. وہاں رئیس المطلق، یہاں لفظ ولایت العامہ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. ولایت عامہ ہے اس کے لیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جبکہ ولایت عامہ امام کے لیے ہے. یہ مختلفی بات ہے، یہ ولایت عامہ والی بات. فیرجع الیہ فی الحکم والفصل والقضاء. ٹھیک ہے نا. مجتہد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کس چیز میں؟ حکم میں، اور فیصلوں میں، اور قضاوت میں. ہر چیز کی طرف کس کے لیے رجوع کیا جاتا ہے؟ مجتہد کی طرف رجوع. جس طرح امام کی طرف کیا جاتا تھا اسی طرح مجتہد کی طرف. بذالک من مختصات ہے، اور یہ فیصلہ کرنا، قضاوت کرنا، یہ حق کس کا ہے؟ مختص ہے مجتہد کے ساتھ، غیبت امام کے دور میں. ولا یجوز لأحد ان یتولاہ دونہ، کسی جائز کے لیے، کسی غیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجتہد کے علاوہ ولایت اختیار کرے، اس چیز کی فیصلے کرنے بیٹھ جائے. الا باذن، مگر اسی کے اذن کے ساتھ. اس کا وکیل بن کے کر سکتا ہے، اس کا مقابل میں آ کر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ جج جو فیصلے کرتے ہیں جب تک وہ مرجع نہیں ہے یا قاضی کی منصب تک فائز نہیں ہے، شرعی قاضی فیصلہ نہیں کر سکتے. زیادہ زیادہ کیا کرا سکتے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں. کما لا تجوز اقامت الحدود و تعزیرات، حد قائم کرنا، تعزیر لگانا، یہ بھی کسی کے لیے مجتہد کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے. الا بامرہ و حکمہ، مگر یہ کہ مجتہد کے امر اور حکم کے ساتھ جائز ہے. وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ، رجوع کیا جائے گا الی امام کی طرف، ایضاً فی الاموال، اموال میں، التی ہی من حقوق الامام و مختصات الامام، جو امام کا حق تھا وہ کس تک پہنچایا جائے گا؟ نائب امام تک. وَهَذِهِ الْمَنزِلَةُ أَوْ الرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ أَعْطَاهَا الإِمَامُ علیہ السلام للمجتہد. یہ کہاں سے لائے منزلہ؟ اتنی مجتہد کی تعریفیں اور ان کو حقوق دے رہے ہیں، کہاں سے آئے یہ حقوق؟ میں کہ ہم نے تھوڑی دی ہے، یہ امام علیہ السلام نے مجتہد کو دی ہے. ٹھیک ہے نا. اس مجتہد کو الجامع للشرائط لیکون نائبا عنہ فی حال الغیبت، تاکہ وہ مجتہد حالت غیبت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بنے. ولذالک سما نائب الامام، اسی وجہ سے مجتہد کو کیا بولا جاتا ہے؟ نائب امام بولا جاتا ہے. یہ مقدمہ ختم کے بلا. یہ عقائد امامیہ، یہ کتاب جو ہے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک مقدمہ اور 5 فصول پر مشتمل ہے. مقدمہ میں یہ 4 باتیں تھیں،
اور 5 فصلیں ہیں، جس پہلی فصل جو ہے الہیات کے بارے میں یعنی معرفت توحید کے بارے میں، دوسری فصل نبوت کے بارے میں، تیسری فصل امامت کے بارے میں، چوتھی فصل آداب اہل بیت کے بارے میں، 5ویں فصل میعاد قیامت کے بارے میں۔ پہلی فصل الفصل الاول الالہیات، پہلی فصل معرفت خداوندی، خدا شناسی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، عقیدتنا فی اللہ تبارک و تعالی، ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چونکہ صفات 2 قسم کی ہیں نا، صفات اس کی صفات ثبوتی اور صفات سلبیہ۔ خدا کی صفات ثبوتیہ ایسی صفات کا مالک ہے، اس میں پائی جاتی ہیں جو صرف اسی کی شیان شان ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی قادر ہے، مطلق ہے، وہی قدیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی مرید ہے۔ صفات سلبیہ وہ صفات جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، ان کا خدا سے سلب کرنا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں سلبیہ۔ جو صفات مخلوق میں پائی جاتی ہیں، خدا سے ان کو سلب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا انسان ممکن الوجود ہے، خدا ممکن الوجود نہیں ہے۔ ہر شے کائنات کی ممکن الوجود ہے۔ وجود کی 3 قسمیں ہیں نا، وجود واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود یعنی جس کا وجود سرے سے ہے ہی محال، ہو ہی نہیں سکتا، مثلا شریک باری تعالیٰ ہو سکتا ہے؟ ممتنع الوجود ہے، اللہ کا شریک محال ہے، یہ ممتنع الوجود، جس کا وجود محال ہے۔ ممکن الوجود پوری کائنات ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کا معنی کیا ہے؟ یعنی پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئے، پھر ممکن ہے کہ اس کا وجود ختم بھی ہو جائے۔ پوری کائنات، انسان، ہر شے ممکن الوجود ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے، جو امکان سے وجود میں نہیں آیا، نہ ہونے سے نہیں ہوا۔ پوری کائنات نہ ہونے سے ہوئی ہے، ممکن الوجود ہے۔ حتیٰ ائمہ، حتیٰ انبیاء ممکن الوجود ہیں، نہیں تھے پھر اللہ نے خلق کیا۔ اسی طرح ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، کوئی ایک وقت تھا کہ صرف اللہ تھا، پھر اللہ نے بات، صاحب رسول نہیں تھے، نور خلق نہیں تھا رسول کائنات کا، اللہ نے رسول کائنات کے نور کو پھر خلق کیا۔ آدم سے وجود ملا نا، اللہ نے عطا کیا وجود، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ممکن الوجود۔ تو واجب الوجود جو نہ ہونے سے نہیں ہوا بلکہ تھا، ہے، رہے گا، اللہ واجب الوجود۔ واضح؟ تینوں قسم، واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود۔ عقیدتنا فی اللہ تبارک و تعالی، نعتقد ان اللہ تبارک و تعالی واحد احد، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، احد ہے، واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ توجہ، آسان، تو واحد اور احد میں فرق تو ہونا چاہیے نا، دونوں کا۔ واحد شمار کے گنتی کے مقابل میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور احد جو ہے اجزاء کے مقابل میں آتا ہے، ٹھیک، اجزاء کے مقابل میں آتا ہے۔ واحد ہے یعنی اس کا کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہے، ایسا واحد ہے کہ اس کا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں نہیں ہے۔ احد ہے کہ اس کے اجزاء نہیں، وہ مرکب نہیں ہے، کوئی چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ایسا ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ کاف کاف زائدہ ہے نا، بعد نے کہا ہے، تو اصل ہے لیسا شیء مثلہ، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ قدیم لم یزل ولا یزال، وہ ایسا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، قبل کل شیء، ہر شے سے پہلے، والآخر، آخر ہے، بعد فناء کل شیء، علیم، ہمیشہ سے جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا رہے گا، عالم نہیں علیم ہے، حکیم ہے، عادل ہے، عادل کرنے والا، حی، زندہ ہے، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، غنی، کسی کا محتاج نہیں ہے، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟
ہیں لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں در کرتی، وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لا یوصف بما توصف بہ المخلوقات، صفات سلبیہ، یہ صفات ثبوتیہ تھیں اوپر، علیم ہے، حکیم ہے، عادل ہے، حی ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بس ثبوتیہ تھی نا، یہ ثابت ہیں اللہ کے لیے۔ صفات سلبیہ لا یوصف بما توصف بہ المخلوقات، مخلوقات کو جن چیزوں کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اللہ کو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ فلیس ہوا بجسم، مخلوقات کا جسم ہے، اللہ کا کوئی جسم لا صورت، مخلوقات کی صورتیں ہیں، اللہ کی صورت ہے۔ ولیس جوہر ولا ارضا، نہ اللہ جوہر ہے نہ اللہ ارض ہے۔ جوہر وہ ماہیت جو موضوع کے بغیر وجود میں آتی ہے، خارج میں، مثلا عقل، ٹھیک ہے نا، مثلا نفس انسانی، ٹھیک ہے نا۔ اور عرض وہ ماہیت جو خارج میں کسی موضوع کے ذریعے سے پائی جاتی ہے، مثلا سفیدی سیاہی، سفیدی کہیں وجود کے کسی موضوع کے بغیر، کسی خارجی چیز کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے، کسی چیز پر لگائیں گے تو سفیدی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَيْسَ لَهُ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ثقل او خفا، اللہ نہ تو ثقیل ہے وزنی پن، نہ خفیف، ما اليوم ما ادري يمكن موفقين من الناجحين ان شاء الله ما ادري اليوم ولا حرکہ ولا سکون، نہ اس کے ساتھ حرکت کی نسبت دی جا سکتی ہے نہ سکون کی، ولا مکان ولا زمان، نہ زمان کی نہ مکان کی، نہ کسی مکان پہ محدود ہے نہ زمانے کے ساتھ محدود ہے۔ ولا یشار الیہ، اللہ کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کما لا ند لہ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ولا شب، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے۔ ولا ضد، نہ اس کی کوئی ضد ہے۔ ولا صاحبۃ لہ، نہ اس کی کوئی صاحبہ ہے، بیوی ہے۔ ولا ولد، نہ اس کی کوئی بچے ہیں۔ ولا شریک، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کوئی کفو نہیں ہے برابری کرنے والا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک ومن قال بالتشبیہ فی خلقہ، جو بھی قائل ہوا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینے کا اللہ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح جاہل لوگ بعض کہہ دیتے ہیں ہمارے منبر پر، جو خطابت میں شباہت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَبِأَنْ صَوَّرَ لَهُ وَجْهًا، کہ اللہ کا کسی نے چہرہ بنا دیا، وَيَدًا، کسی کو اللہ کا ہاتھ بنا دیا، وَعَيْنًا، یا آنکھ بنا دی، او أَنَّهُ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یا یہ کہا کہ اللہ زمین پہ نازل ہوتا ہے یا آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، آج اللہ علی کے گھر میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ او انہ یظہر الی اہل الجنت کالقمر، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کیا ہوتا ہے اہل جنت کے لیے چاند کی طرح ظاہر ہوتا ہے، او نحو ذالک، یا کسی چیز میں حلول کر جاتا ہے، فانہ بمنزلۃ الکافر باللہ، ایسا بندہ اللہ کے۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، جس نے اللہ کا ہاتھ کسی کو بنایا، اللہ کا چہرہ بنایا، وہ کافر۔ تو مولا علی کے القابات ہیں، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ قدرت سے مراد ہے، ید اللہ قدرت خدا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وجہ اللہ ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ اللہ کے لیے واقف ہے، کسی کے آگے نہیں جھکا کہ غیر اللہ کے آگے، یہ معنی ہے، نہ کہ اللہ چہرہ رکھتا ہے اور علی اس کا چہرہ، علی کا چہرہ وہی چہرہ، یہ جہالت ہے۔ علی علیہ السلام کے ہاتھ ید اللہ جو ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اتنی تلوار چلائی ہے، اللہ اللہ کروایا ہے ان ہاتھوں میں، قدرت خدا کا مظہر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تعویلات اور معانی ہیں، مزید انہیں دیکھیے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اردو والا ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جاہل بحقیقت الخالق المنزہ عن النقص، ایسا بندہ جو کہے وہ جاہل ہوتا ہے خالق کی حقیقت سے ہی، اسے پتہ نہیں ہے خالق کیا ہے۔ وہ خالق المنزہ عن النقص، جو ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ سب کو نقص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بل کل نقص کیسے ہیں؟
یہ آنکھ نکال لی جائے بندہ ناقص نہیں ہو جاتا؟ بل کل ما میزناہ باوہامنا فی ادق معانی فہو مخلوق مصنوع مثلنا، ہر وہ چیز جس کو اپنے وہموں کے ذریعے سے ممیز کریں، ہم اپنے ذہن سے لیں، سوچیں ادق معنی چاہے جتنی گہرائی میں جا کر، فہو مخلوق، وہ مخلوق ہوگی، مصنوعان وہ ہماری بنائی ہوئی ہوگی، یعنی ہمارے ذہنوں کا احاطہ اسے درک نہیں کر سکتا، ہمارے ذہنوں کے گھوڑے اس تک جتنا دوڑے نہیں پہنچ سکتے۔ مردود نہیں لینا، جو ہمارے ذہنوں سے بنی ہوگی وہ ہماری بنائی ہوئی مخلوق ہم تک ہی پلٹے گی۔ اللہ حد تعبیر الامام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح کی تعبیر خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیش کی ہے۔ وما اجلہ من تعبیر حکیم، اور مولا کی تعبیر کتنی ہی حکمت حکیمانہ تعبیر ہے۔ وما ابعد من مرمى علمی دقیق، اور کتنی دقیق اور علمی تعبیر ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہی یعنی کل ما میزنا باوہامنا فی ادق معانی فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود الینا، جو ہمارے عقل کے دائرے میں آ جائے، وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، وہ ہمارے ذہنوں کی بنائی ہوئی مخلوق تو ہو سکتی ہے، وہ خالق حسن تو ہو۔ وَكَذَلِكَ يُلْحَقُ بِالْكَافِرِ مَنْ قَالَ، یلحق بالکافر، اسی طرح کافر کے ساتھ ملحق ہوگا وہ بندہ جو کہے انہ یترا علی خلقہ یوم القیامہ، تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ قیامت کے دن اپنی مخلوق کو نظارہ دکھائے گا، نظر آئے گا۔ وَإِن نَفَا عَنْهُ التَّشْبِیہُ بِالْجِسْمِ، اگرچہ وہ جسم کی نفی کیوں نہ کرتا، تو نظر آنے کا کہل ہے، وہ بھی کافر کے حکم میں آتا ہے۔ کیوں؟ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ٹھیک ہے نا جی۔ فَإِنَّ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ جَمَدُوا عَلَى ظَوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ فِي الْقُرْآنِ أَوْ الْحَدِيثِ، یہ لوگ اب دیکھیں کیوں ایسا کر رہے ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، کیوں اللہ کے بارے میں ایسا کرتے ہیں، کبھی ہاتھ بنا دیتے ہیں، کبھی پاؤں بنا دیتے ہیں، کبھی آنکھیں بنا دیتے ہیں، کبھی چہرہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں قیامت کے دن نظر آئے گا، کبھی جلوہ دکھائے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان امثال ہؤلاء المدعین، یہ دعوے کرنے والے، اس قسم کے دعوے کرنے والے لوگ جامدوا علی ظواہر الالفاظ، صرف الفاظ کے ظواہر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جامدوا رک جاتے ہیں، تحقیق میں نہیں جاتے، تفسیر میں، تعویل میں، تعلیل میں نہیں جاتے، الفاظ کے ظاہر کو، ید من ہاتھ ہے بس پکڑ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ فی القرآن، وہ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یا حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کو یہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی سے ان کو شبہ ہوتا ہے۔ وَأَنْكَرُوا عَقُولَهُمْ وَتَرَكُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انکروا عقولہم، یہ اپنے ہی عقلوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ عقل کہتا ہے کہ اللہ پاک و پاکیزہ ان چیزوں سے، یہ اپنے عقول کا انکار کرتے ہیں۔ وَتَرَكُوهَا، اور اپنے عقل کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پشت ڈال دیا۔ فلم یستطیعوا ان یتصرفوا بالظواہر، یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان یتصرفوا بالظواہر، وہ کیا کریں، ظواہر میں تصرف کریں۔ بالظہور لفظ ظاہراً یہ ہے، تو اس میں مزید تعویل تحقیق میں جاؤ، نہیں کرتے۔ حسب ما یقتضی ہے نظر و دلیل، اس ادلہ لے آؤ، غور و فکر کرو، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وقواعد الاستعارہ والمجاز، کہ کون کس چیز کے لیے لفظ ید استعارتاً کنایتاً استعمال ہوا ہے، یہ اس بات کی طرف جاتے نہیں، لفظ کے ظاہر پر اڑ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ کفر کے ضمن میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ عقل کو استعمال نہیں، عقل رہنما ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے نا، عقل کیا ہے، رہنمائی کرتا رہتا ہے انسان۔ یہ ہے کہ انسان کی یہ شہوات بس اوقات عقل پہ غالب آ جاتی ہے، تو اسے احمق کہا گیا، اسے جاہل کہا گیا۔ باب عقل پڑھیں، اس میں عقل والجہل اصول کافی میں کمال احادیث ہیں عقل کی شان میں، ٹھیک ہے نا، کہ عقل کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں جس معرفت خدا سو نہیں حاصل کرتا نا، جو اطاعت خدا نہیں کرتا، وہ بندہ عاقل نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا وہ حاکم شام، مولا نے کہا وہ نکارہ ہے، عاقل نہیں ہے۔ نکارہ ہوتی ہے یعنی نکارہ، یعنی نکارہ اس طرح کا لفظ بولا ہے، یعنی عقل کی شبیہ ہوتے ہیں، اس کا مکاری۔ عاقل وہی ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، انحصار ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے،
جھکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ عقل نہیں ہے، نکارے ہیں، مکاری ہے دنیا داری میں جتنا عقل کی، پھر وہ یہ ہے، عقل ہمیشہ زاہد ہوگا، عقل ہمیشہ تواضع اختیار کرے گا، عقل ہمیشہ شاہ خرچ، یہ فضول خرچ نہیں ہوگا۔ عقل کی نشانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقل ہمیشہ کیا کہ فضول کلام لغویات نہیں بکے گا، ٹھیک ہے نا، یہ عقل کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی اگر ایسا نہیں کرتا تو اس میں عقل کمال پہ